بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ پچھلے سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں پڑھنے سے پہلے چند ایسی مباحث اور چند ایسی ضروری معلومات ہیں جن کا جان لینا ضروری ہے دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں پڑھنے سے پہلے۔ اگر ہم یہ معلومات جان لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں اچھی طرح جان سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ تو پچھلے سبق کے اندر بھی ہم نے چند ایسی مباحث کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی ہم نے کلی کی اقسام پڑھی تھی، کلی ذاتی اور کلی عرضی۔ پھر کلی ذاتی کی آگے قسمیں پڑھی، جنس، نوع، فصل، اور پھر کلی عرضی کی ہم نے کتنی دو قسمیں پڑھی، عرض عام اور عرض خاصہ کے بارے میں۔ تو کلیات خمسہ کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھ لیا۔ تو آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم چند ایسی معلومات پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی ان سے بھی ہمیں دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یاد رکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں نا دو قسم پر ہیں، یا تو ان کا اپنا الگ وجود ہوگا یا ان کا اپنا الگ وجود نہیں ہوگا، یا تو ان کا اپنا الگ وجود ہوگا، وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہوں گی۔ تو وہ چیزیں جن کا اپنا الگ وجود ہو، وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ عین کہا جاتا ہے، یا کیا کہا جاتا ہے؟ جوہر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جوہر کہا جاتا ہے۔ اور وہ چیزیں جن کا اپنا الگ وجود نہ ہو، وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ارضیات کہا جاتا ہے یا عوارض کہا جاتا ہے۔ تو جوہر کسے کہتے ہیں؟ جن کا اپنا الگ وجود ہو، وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو۔ اب یاد ہے کہ جوہر میں بھی دو طرح کی چیزیں ہوں گی، ایک وہ جن کا اپنا الگ وجود بھی ہوگا اور جن کا اپنا الگ جسم بھی ہوگا، جیسے پہاڑ ہیں، دریا ہے، آبشاریں ہیں، نہریں ہیں، برف ہے، پانی ہے، انسان ہے، جانور ہیں، گائے بیل بکری ہیں، زید امر بکر ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کا اپنا الگ وجود بھی ہے اور ان کا اپنا الگ جسم بھی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جوہر میں جن کا اپنا الگ وجود تو ہوگا لیکن ان کا اپنا الگ جسم نہیں ہوگا، جیسے ہوائیں۔ اب ہوا کا وجود تو ہے لیکن جسم نہیں ہے، اس طرح وجود باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود تو ہے، جسم نہیں ہے۔ تو یہ دو طرح کی چیزیں ہیں جوہر کے اندر۔ اب یاد رکھیے جوہر کے اندر آگے ہم نے تقسیم بھی پڑھی تھی، جوہر کے اندر کچھ چیزیں جسم مطلق والی آ جاتی ہیں۔ جسم مطلق یعنی جس کی کچھ لمبائی ہو، جس کی کوئی گہرائی ہے، جس کی کوئی چوڑائی ہو، جیسے پتھر ہیں، دیواریں ہیں، یہ بورڈ ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ جسم مطلق ہیں۔ انسان ہیں، جانور ہیں، گائے بیل بکری، یہ سب کے جسم مطلق ہیں۔ ان کی کچھ لمبائی ہے، کچھ چوڑائی ہے اور کچھ کیا ہے؟ ان کی گہرائی ہے، تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ جسم مطلق آ جائے گا۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ جوہر کے اندر کچھ چیزیں جسم نامی ہیں۔ جسم نامی نما ینمی سے یعنی بڑھنے والا، انسان کا جسم بڑھنے والا ہے، جانوروں کا جسم بڑھنے والا ہے، اور درختوں کا جسم کیا ہے؟ بڑھنے والا، انہیں کیا کہا جائے گا؟ جسم نامی کہا جائے گا۔ اس طرح پھر جوہر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حیوان ہوگی، یعنی جن کے اندر زندگی ہوگی۔ اب وہ کون ہے؟ انسان ہیں اور جانور ہیں، انسان اور جانور۔ تو یہ کیا ہیں؟ جوہر ہیں۔ جوہر کے اندر یہ کتنی چیزیں آتی ہیں؟ جسم مطلق بھی آتا ہے، جسم نامی بھی آتے ہیں، حیوان بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جوہر ہیں۔ تو پچھلے سبق کے اندر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ کلی ذاتی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، جنس، نوع اور فصل۔ جنس کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ کلی ذاتی ہیں کہ جو ایسے افراد پر بولی جائیں جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں، جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں، انہیں کیا کہا جائے گا؟ اسے جنس کہا جائے گا۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ جنس کہا جائے گا۔ تو یاد رکھیے یہ ساری جوہر بھی، جتنے بھی جوہر ہیں، جوہر، جسم مطلق، جسم نامی، حیوان، یہ سارے کیا ہیں؟ جنس ہیں۔ کیوں جنس ہیں؟ کیونکہ یہ جن افراد پر بولی جا رہی ہے۔ جوہر کن افراد پر بولی جا رہی ہے؟ انسانوں پر، جانوروں پر، گائے بیل بکری پر، زید امر بکر پر، پہاڑوں پر، دریا پر، کمروں پر، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جوہر ان پر بولی جا رہی ہیں۔ تو دیکھو جوہر جن افراد پر بولی جا رہی ہے ان سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جنس کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ جنس کہا جائے گا۔ اس طرح جسم مطلق کے اندر کتنی چیزیں آئیں گی؟ انسان بھی آئیں گے، جانور بھی آئیں گے، گائے بیل بکری بھی آئیں گی، زید امر بکر بھی آئیں گے، ساری چیزیں آئیں گی۔ تو دیکھو جسم مطلق کے اندر، جسم مطلق جو کلی ہیں، کلی جو ذاتی ہیں، ایسے افراد پر بولی جا رہی ہے جن کی حقیقتیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، تو اسے بھی کیا کہا جائے گا؟ جنس کہا جائے گا۔ اس طرح جسم نامی ہے، جسم نامی بھی ایک جنس ہے کیونکہ جن افراد پر بولی جا رہی ہیں ان کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ اس طرح حیوان ہیں، حیوان جن افراد پر بولی جا رہی ہے، انسان پر، جانوروں پر، ان سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ تو یہ وہ کلی ذات کی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جنس کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری جوہر کیا ہیں؟ جنس ہیں۔ جوہر بھی جنس ہیں، جسم مطلق بھی جنس ہیں، جسم نامی بھی جنس ہیں، اور حیوان بھی جنس ہیں۔ حیوان بھی کیا ہے؟ جنس ہیں۔ پھر یاد رکھیے ان جنسوں کے اندر ان میں منطق نے ترتیب رکھی ہے افراد کے اعتبار سے۔
किसी जिन्स के तो अफराद बहुत ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, किसी उससे कम, किसी उससे ज़्यादा। अब हैवान के अंदर कौन कौन से कितने अफराद आ जाते हैं? इंसान आ जाता है, जानवर आ जाते हैं। फिर ऊपर जाएँ जिस्म नामी के अंदर, जिस्म नामी के अंदर दरख्त भी दाखिल हो जाएंगे, फिर हैवान से थोड़े इसके अफराद ज़्यादा हो जाएंगे। फिर जिस्म नामी से ऊपर जाएँ जिस्म मुतलक के अंदर, जिस्म मुतलक के अंदर पत्थर भी आ जाएंगे, पहाड़ भी आ जाएंगे, कमरे भी, जितनी भी बेजान चीज़ें और सारी जो जिस्म मुतलक हैं वो क्या हो जाएंगी? आ जाएंगी। इसके अफराद थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। फिर जिस्म मुतलक से ऊपर जाएँ जोहर के अंदर, फिर जोहर के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिनका अपना अलग वजूद है, वो अपने वजूद की मुताज नहीं है। तो देखो जोहर के अंदर, जोहर जो है सबसे बड़ी जिन्स है, इसे जिन्सुल अजनास कहा जाता है, क्योंकि इसके जो अफराद हैं वो बहुत ज़्यादा कसरत के साथ पाए जाते हैं बाकी दूसरी जिन्सों के मुकाबले में। तो इसे क्या कहा जाएगा? जिन्सुल अजनास कहा जाएगा। अब याद रखिए, अगली बात याद रखिए, एक होती है इस्लाह मा हुआ और एक होती है इस्लाह अय्यु शैइन हुआ। इस्लाह अय्यु शैइन, जैसे हम याद रखिए, जिस तरह हम आपस में सवाल करते हैं, मैं कहूँ आपका नाम क्या है, मैं कहूँ आप कहाँ जा रहे हैं, मैं कहूँ ये क्या है, मैं कहूँ ये क्या है, तो आप कहें खिताब। तो देखो जिस तरह हम आम बोलचाल के अंदर बातचीत करने के अंदर हम सवालात करते हैं, तो इस तरह मंतिक के अंदर भी सवालात करते हैं, मंतिक के अंदर भी सवालात करते हैं। याद रखिए, मंतिक के अंदर किसी चीज़ की हकीकत या फसल के बारे में पूछने के लिए तो हम कुछ अल्फाज हमने तय किए हैं। तो याद रखिए, मंतिक के अंदर सवाल करने के लिए दो इस्तिलाहें आम तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, एक है इस्लाह मा हुआ और एक है इस्लाह अय्यु शैइन हुआ। इस्लाह मा हुआ और एक इस्लाह अय्यु शैइन हुआ। अब याद रखिए, इस्लाह मा हुआ कहें, याद रखिए इस्लाह मा हुआ के ज़रिए किसी चीज़ की हकीकत के बारे में पूछा जाता है। हकीकत किसे कहते हैं? मैंने कल आपको बताया था कि जो चीज़ें दूसरे अफराद से, दूसरे हकीकतों से, दूसरी चीज़ों से, अफराद से जुदा कर उन्हें क्या कहा जाता है? हकीकतें कहा जाता है। जैसे इंसान की हकीकत हैवान नातिक, घोड़ों की हकीकत हैवान साहिल, गधों की हकीकत हैवान नाहिक। तो ये हमने पिछले सबक के अंदर क्या पढ़ा था कि चीज़ों की हकीकतों के बारे में। तो याद रखिए, इस्लाह मा हुआ के ज़रिए किसी चीज़ की हकीकत के बारे में पूछा जाता है, हकीकत के बारे में पूछा। अब अगर एक चीज़ की हकीकत के बारे में मा हुआ के ज़रिए सवाल किया जाएगा तो उस चीज़ की पूरी हकीकत हमें बताना होगी, उस चीज़ की पूरी हकीकत बताना होगी। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि अल इंसानु मा हुआ, इंसान क्या है, तो देखो मैं एक चीज़ के बारे में सवाल कर रहा हूँ मा हुआ के ज़रिए, तो आप क्या जवाब देंगे? इंसान क्या है? हैवान नातिक है। मैं कहूँ अल फ़रसु मा हुआ, आप क्या कहेंगे? हैवान साहिल। मैं कहूँ अल हिमारु मा हुआ, तो आप कहेंगे हैवान नाहिक। मैं कहूँ अल असदु मा हुआ, तो आप कहें हैवान मुफ्तरिस, चीर फाड़ करने वाला जानवर, जिसे क्या कहा? हैवान मुफ्तरिस कहा जाता है। तो देखो जब मा हुआ के ज़रिए एक चीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो उसके बारे में, उसके जवाब में आप क्या करेंगे? पूरी हकीकत बयान करेंगे। लेकिन जब इस्लाह मा हुआ या इस्लाह मा हुमा या मा हुम के ज़रिए दो या दो से ज़्यादा के बारे में पूछा जाएगा, उनकी हकीकतों के बारे में पूछा जाएगा, तो याद रखिए उस वक्त जवाब वो ज़िक्र करना पड़ेगा जो उन दोनों के दरमियान मुश्तरक है, दोनों के दरमियान तमाम में मुश्तरक है। जवाब में वो जिन्स ज़िक्र की जाएगी जो उन दोनों के अंदर तमाम में मुश्तरक है। जब दो या दो ज़्यादा के बारे में इस्लाह मा हुमा या मा हुम के ज़रिए पूछा जाएगा तो आप जवाब में क्या ज़िक्र करेंगे? वो जिन्स ज़िक्र करेंगे जो उन दोनों के अंदर तमाम में मुश्तरक हैं, जो दोनों के दरमियान तमाम मुश्तरक हैं। अब तमाम मुश्तरक के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पर मैंने कहा अल इंसानु वल फ़रसु मा हुमा, तो देखो मा हुमा के ज़रिए किसके बारे में पूछा जा रहा है? इंसान और घोड़े के बारे में पूछ रहे हैं कि इंसान और घोड़े की हकीकत क्या है। मा हुमा के ज़रिए सवाल कर रहे हैं कि इंसान और घोड़े की हकीकत क्या है, तो हमने क्या करना है? तमाम मुश्तरक बतानी है। अब तमाम मुश्तरक कैसे बताएंगे? देखिए, इंसान और घोड़ा क्या है, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि इंसान और घोड़ा जौहर हैं, उनका अपना अलग वजूद है, अपने वजूद की गैर मुताज नहीं है, तो क्या है? इंसान जौहर हैं। क्या इंसान और घोड़ा जिस्म मुतलक है? हाँ, जिस्म मुतलक भी है, इंसान का भी एक जिस्म है और घोड़े का भी एक जिस्म मुतलक भी है। तो देखो ये मुश्तरक है, तमाम मुश्तरक नहीं है। अब ये क्या है? इंसान और घोड़े के दरमियान ये क्या है? तमाम मुश्तरक है, तमाम मुश्तरक नहीं है। अब पूछूं कि इंसान और घोड़ा जिस्म नामी है, इनका जिस्म बढ़ने वाला है, आप कहेंगे हाँ बढ़ने वाला है, तो देखो ये जिस्म नामी भी हैं। अब अगर मैं पूछूं कि इंसान और घोड़ा हैवान नातिक हैं,
میں پوچھوں کہ حیوان ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ہاں انسان بھی حیوان ہے اور گھوڑا بھی حیوان ہے۔ تو دیکھو یہ بھی کیا ہے؟ مشترک ہے۔ اب اگر میں پوچھوں کہ انسان اور گھوڑا دونوں ناطق ہیں، نہیں، انسان ناطق ہے لیکن گھوڑا ناطق نہیں ہے، گھوڑا نہیں بولتا، گھوڑا نہیں ذہن رکھتا، گھوڑا عقل نہیں رکھتا، تو گھوڑا ناطق نہیں ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان تمام مشترک کیا آئی؟ حیوان، کیا آئی؟ حیوان ہوئی۔ تو میں نے سوال کیا تھا کہ الانسان والفرس ما ہما، انسان اور گھوڑا کیا ہے؟ تو آپ کیا جوائیں گے؟ حیوان ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تمام مشترک۔ اس طرح میں کہوں کہ البقر والغنم ما ہما، کہ گائے اور بکری کیا ہے؟ تو دیکھو گائے اور بکری جوہر بھی ہیں، گائے اور بکری جسم مطلق بھی ہیں، اور گائے اور بکری جسم نامی بھی ہیں، اور گائے اور بکری حیوان بھی ہیں، اور گائے اور بکری ناطق ہے؟ نہیں۔ گائے اور بکری سائل ہے؟ نہیں، دونوں سائل نہیں ہے۔ گائے اور بکری ذو خوار ہے؟ نہیں۔ گائے اور بکری ذو رغا ہے؟ نہیں، گائے اور بکری ذو رغا نہیں ہے، صرف بکری کیا ہے؟ ذو رغا ہے، میں کرنے والی ہے۔ لیکن جو گائے ہیں وہ تو ذو رغا نہیں، وہ تو ذو خوار ہیں۔ تو دیکھو ان دونوں کے درمیان تمام مشترک کیا آئی؟ حیوان آئی، تمام مشترک حیوان آئی۔ تو میں نے کہا البقر والغنم ما ہما، کیا جواب آیا؟ حیوان۔ کیا آیا؟ حیوان۔ تو حیوان کیا آئی؟ تمام مشترک، کیونکہ دو زیادہ کے بارے میں پوچھا جائے تو اس وقت وہ جنس ذکر کی جاتی ہیں جو ان دونوں کے درمیان تمام مشترک ہو، مشترک نہیں بلکہ تمام مشترک۔ اس طرح میں کہوں الشجر والانسان ما ہما، کہ درخت اور انسان کیا ہے؟ درخت اور انسان دونوں کیا ہے؟ اب دیکھو درخت اور انسان، کیا درخت اور انسان دونوں جوہر ہیں؟ ہاں جوہر ہیں۔ کیا درخت اور انسان دونوں جسم مطلق ہیں؟ ہاں دونوں جسم مطلق بھی ہے، درخت کا بھی ایک جسم ہے، انسان کا بھی ایک جسم ہے۔ کیا درخت اور انسان دونوں جسم نامی ہیں؟ ہاں درخت اور انسان جسم نامی ہے، درختوں کا بھی جسم بڑھتا ہے، انسانوں کا بھی جسم بڑھتا ہے، تو دونوں کیا ہے؟ جسم نامی بھی ہیں۔ کیا درخت اور انسان دونوں حیوان ہیں؟ انسان حیوان ہے لیکن درخت حیوان نہیں ہے، تو دونوں کے اندر تمام مشترک کیا ہے؟ جسم نامی۔ تو الشجر والانسان ما ہما، کیا جواب آیا؟ جسم نامی۔ تمام مشترک کیا آئی؟ جسم نامی۔ اس طرح میں پوچھوں الحجر والشجر ما ہما، کہ پتھر اور درخت کیا ہے؟ تو پتھر اور درخت کیا ہیں؟ جوہر ہیں۔ پتھر اور درخت جسم مطلق ہے، دونوں کا جسم بھی ہے۔ پتھر اور درخت دونوں جسم نامی ہے؟ نہیں، درخت تو جسم نامی ہے، بڑھتا ہے، لیکن پتھر جسم نامی نہیں ہے، تو ہماری تمام مشترک کیا ہے؟ جسم مطلق۔ تو میں نے کہا الحجر والشجر ما ہما، تو آپ نے جواب کیا آئے گا؟ جسم مطلق۔ میں کہوں زید و بکر و خالد ما ہم، زید بکر خالد یہ کیا ہے؟ زید بکر خالد کیا ہے؟ تو سب سے پہلے زید بکر خالد جوہر بھی ہے، زید بکر خالد جسم مطلق بھی ہے، زید بکر خالد جسم نامی بھی ہے، ان کا جسم بڑھتا بھی ہے، زید بکر خالد حیوان بھی ہے، اور زید بکر خالد ناطق بھی ہے۔ زید بکر خالد ناطق بھی ہے۔ کیا زید بکر خالد سائل ہے؟ نہیں۔ زید بکر خالد ذو خوار ہے؟ نہیں۔ تو کیا ہے؟ ان کے اندر تمام مشترک کیا ہے؟ یہ ناطق آئی۔ ان دونوں کے درمیان، ان تینوں کے درمیان تمام مشترک ناطق آئی۔ تو جب کسی چیز کے بارے میں، ما ہما کے بارے میں، کسی چیز دو یا دو سے زیادہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو جواب میں وہ جنس ذکر کی جائے گی، ساری جنسیں ہیں، اور جواب میں وہ جنس ذکر کی جائے گی جو ان دونوں کے درمیان تمام مشترک ہے، نہ کہ مشترک ہیں، تمام مشترک ہے۔ تو یہ ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ اصلاح ما ہو کے بارے میں۔ اب یاد رکھیے کہ اصلاح ای شیء ہوا، اصلاح ای شیء ہوا کے ذریعے کسی چیز کے فصل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، لیکن ہم نے حقیقت کے بارے میں اصلاح ما ہوا کے اندر کیا پوچھ رہے تھے؟ کہ حقیقت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور جواب میں یہ جنسیں آ رہی تھی۔ جواب کے اندر یہ کیا؟ جوہر، جسم مطلق، جسم نامی، حیوان، ناطق، یہ سب کیا آ رہی تھی؟ جنسیں آ رہی تھی۔ لیکن جب ہم اصلاح ای شیء ہوا کے ذریعے فصل کے بارے میں پوچھیں گے تو سوال کے اندر یہ جنسیں آئیں گی، جوہر، جسم مطلق، جسم نامی، حیوان، ناطق، سائل، ذو خوار، یہ سوال کے اندر آئے گی، جواب کے اندر نہیں۔ سوال کے اندر کیا آئیں گی؟ جوہر، جسم مطلق، جسم نامی، حیوان آئیں گی۔ جواب کے اندر ہم نے کیا کرنی پڑے گی؟ ان کی فصل کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ تو جب ہم اس کے بارے میں پوچھیں، جواب کے اندر کس کے بارے میں پوچھیں گے؟ فصل کے بارے میں۔ جب ہم کیا کریں گے؟ ای شیء ہوا کے ذریعے سوال کریں گے تو سوال کے اندر یہ جنسیں آئیں گی، اور جواب کے اندر کس کے بارے میں؟ فصل کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ فصل، مثال کے طور پر میں کہوں الانسان ای حیوان ہوا، الانسان ای حیوان ہوا، دیکھو میں نے کہا انسان ای حیوان، انسان کون سا حیوان ہے؟ اب دیکھو حیوان کے اندر کون کون داخل ہو رہا تھا؟ انسان بھی تھے، زید عمر بکر خالد بھی تھے، اور جانور بھی تھے، گائے بیل بکری بھی آ رہے تھے، گائے بیل بکری بھی آ رہے۔ تو اب ایسی فصل ذکر کرو کہ جو انسانوں کو جانوروں سے، گائے بیل بکری سے کیا کر دیں؟ الگ کر دیں۔ تو اب کیا کہیں گے؟ ناطق۔ جیسے ہی آپ نے ناطق کہا تو ناطق نے دیکھو انسانوں کو حیوان سے کیا کر دیا؟
جدا کر دیا، انسان حیوان سے کیا کر دیا؟ جدا کر دیا۔ تو میں نے پوچھا الانسان ایو حیوان ہوا، تو آپ نے کہا ناطقن، آپ نے کیا کہا؟ ناطقن۔ تو دیکھو جب ایو شیء کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو پھر جواب میں کیا؟ سوال میں یہ جنسیں آئیں گی اور جواب میں کیا آئے گا؟ فصل آئے گی۔ جواب میں کیا آئے گی؟ فصل آئے گی۔ اس طرح میں کہوں الفرس ایو حیوان ہوا، گھوڑا کون سا حیوان ہے؟ اب تو حیوان کے اندر کون کون داخل ہوتے ہیں؟ انسان بھی داخل ہو رہے تھے اور گائے بیل بکری گھوڑا گدھا سب داخل ہو رہے تھے، جانور سب کو داخل ہو رہے تھے۔ تو آپ ایسی فصل ذکر کرو کہ گھوڑوں سے سارے انسانوں کو بھی جدا کر دو اور جتنے جانور ہیں گھوڑوں کے علاوہ ان کو بھی جدا کر دو۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ ساحل۔ آپ کیا کہیں گے؟ ساحل۔ جیسے ہی آپ ساحل کہیں گے تو انسان بھی گئے، دوسرے گائے بیل بکری بھی گئی، گدھا بھی گیا، جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری گئی، صرف کیا رہ گیا؟ گھوڑا رہ گیا۔ تو دیکھو ایو شیء ہوا کے ذریعے کس کے بارے میں آپ نے پوچھ لیا؟ فصل کے بارے میں پوچھ لیا۔ اس طرح میں کہوں الحمار ایو حیوان ہوا، الحمار ایو حیوان ہوا، تو حیوان کے اندر انسان بھی آ رہے تھے، جانور بھی آ رہے تھے، گائے بیل بکری بھی، گھوڑے بھی آ رہے تھے، گدھا بھی آ رہا تھا۔ لیکن اب کچھ ایسی فصل ذکر کرو آپ جس سے گدھے کے علاوہ اور ساری حیوان نکل جائیں، انسان بھی نکل جائیں، گھوڑے بھی نکل جائیں، گائے بیل بکری بھی نکل جائیں، صرف گدھا رہ جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ناہک۔ جیسے آپ نے ناہک کہا تو ساری چیزیں نکل گئی، صرف کیا رہ گیا؟ گدھا رہ گیا، حیوان ناہک رہ گیا۔ تو دیکھو آپ نے ایو شیء ہوا کے ذریعے، ایو شیء ہوا کے ذریعے فصل کے بارے میں پوچھ لیا۔ اس طرح میں کہوں البقر ایو حیوان ہوا، کہ گائے جو ہے کون سا حیوان ہے؟ اب حیوان کے اندر سارے آ رہے تھے، اب کچھ ایسی فصل ذکر کرو کہ صرف گائے رہ گئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ذو رغا، حیوان ذو رغا۔ تو دیکھو ایو شیء ہوا کے ذریعے ہم نے کیا کر لیا؟ فصل کے بارے میں پوچھ لیا۔ اس طرح میں کہوں الانسان ایو جسم نام ہوا، انسان کون سا جسم نامی ہے؟ انسان کون سا جسم نامی ہے؟ اب دیکھو جسم نامی کے اندر کون کون آ رہا تھا؟ انسان بھی آ رہے تھے، جانور بھی آ رہے تھے، درخت بھی آ رہے تھے۔ اب ایسی ذکر کرو کہ انسان کیا سب سے جدا ہوگا، آپ کہیں گے ناطق۔ جیسے ہی آپ ناطق کہیں گے سارے سے کیا ہو؟ انسان الگ ہو جائے گا۔ تو دیکھو ایو شیء ہوا کے ذریعے سوال کے اندر ہم جنسیں رکھتے ہیں اور جواب کے اندر ان کی فصلوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، فصلیں کیا ہوتی ہے؟ جواب میں آتی ہیں۔ تو یہ تھی اصلاح ما ہوا اور اصلاح ایو شیء ہوا۔ تو ہم نے جنس کے بارے میں پڑھا تھا۔ جنس کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ کلی ذاتی ہیں کہ جو ایسے افراد پر بولی جائیں جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں، جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں، تو یہ ساری کیا تھی؟ جنسیں تھیں۔ اب یاد رکھیے جنسوں کی دو قسمیں ہیں، ایک جنس قریب اور ایک جنس بعید۔ جنس قریب اور جنس بعید۔ جنس قریب اسے کہتے ہیں کہ جنس کے افراد میں سے دو یا دو سے زیادہ کو پکڑ کر ما ہوا یا یعنی ما ہما کے ذریعے سوال، اصلاح ما ہوا کے ذریعے، اصلاح ما ہما کے ذریعے سوال کیا جائے، تو جواب میں اگر وہی جنس آ جائے جس کے افراد کو پکڑ کر ہم نے کیا کیا؟ سوال کیا، تو جواب میں وہی جنس آ جائے تو اسے ہم کہیں گے جنس قریب۔ کیا کہیں گے؟ جنس قریب کہیں گے۔ اور اگر جواب بدل جائے، وہی جنس نہ ہے بلکہ کوئی اور جنس آ جائے، تو اسے جنس بعید کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ جنس بعید۔ دوبارہ سن لیں کہ جنس قریب اسے کہتے ہیں کہ کسی جنس کے افراد کو دو یا دو سے زیادہ ان کو پکڑ کر اصلاح ما ہما کے ذریعے سوال کیا جائے، تو اگر جواب میں وہی جنس آ جائے تو اسے جنس قریب، اور اگر جواب بدل جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ جنس بعید کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر جسم نامی کیا ہے؟ جنس ہے۔ اب اس کے اندر کون کون آتا ہے؟ انسان بھی آتا ہے، جانور بھی آتے ہیں، گائے بیل بکری بھی آتے ہیں، درخت بھی آتے ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے افراد کثیر ہے، بہت زیادہ افراد ہیں۔ اب اس کے افراد کو دو دو کر کے ہم سوال کریں گے، اگر ساروں کے جواب میں جسم نامی آئے گا تو ہم کہیں گے یہ جنس قریب ہے، اگر جواب بدل جائے گا ہم کہیں گے اس میں جنس بعید ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جنس قریب ہے، جنس بعید ہے۔ سب سے پہلے اس کے افراد کو سوال کرتے ہیں۔ میں کہوں الشجر والانسان ما ہما، کہ درخت اور انسان کیا ہے؟ درخت اور انسان کیا ہے؟ تو دیکھو درخت اور انسان جوہر بھی ہے، درخت اور انسان جسم مطلق بھی ہے، درخت اور انسان جسم نامی بھی ہیں۔ درخت اور انسان جسم نامی بھی ہیں۔ کیا درخت اور انسان حیوان ہے؟ نہیں، انسان تو حیوان ہے لیکن درخت حیوان نہیں ہے۔ تو دیکھو اس کا جواب کیا ہے؟ جسم نامی۔ تو پہلے کا جواب جسم نامی آیا۔ پھر پوچھتے ہیں ہم الشجر والانسان والفرس ما ہم، کہ درخت انسان اور گھوڑا کیا ہے؟ درخت انسان اور گھوڑا، درخت انسان گھوڑا جوہر بھی ہے، درخت انسان اور گھوڑا جسم مطلق بھی ہے، درخت انسان اور گھوڑا جسم نامی بھی ہے، بڑھتے بھی ہیں۔ کیا درخت انسان اور گھوڑا حیوان ہے؟ نہیں،
درخت اس میں حیوان نہیں ہے، تو اس کا بھی جواب کیا ہے؟ جسم نامی آیا۔ اب آگے سوال کرتے ہیں، الشجر والفرس والبقر ما ہم، کہ درخت، گھوڑا اور گائیں کیا ہیں؟ جوہر کیا ہے؟ جوہر ہیں، جوہر بھی ہے، جسم مطلق بھی ہے، جسم نامی بھی ہے، درخت، گھوڑا اور انسان۔ درخت، گھوڑا اور گائیں کیا ہے؟ جسم نامی بھی ہے۔ کیا جسم حیوان ہے؟ نہیں، درخت حیوان نہیں ہے، تو اس کا بھی جواب کیا ہے؟ جسم نامی آیا۔ اگلے سوال، الانسان والفرس ما ہما، الانسان والفرس ما ہما، تو دیکھو انسان اور فرس کیا ہے؟ جسم نامی ہے، انسان کے بھی جسم بڑھتا ہے اور گھوڑے کا بھی جسم بڑھتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ جسم نامی کے افراد ہیں، ان کے جواب ایک آتا ہے نہیں آتا۔ انسان اور گھوڑا، کیا انسان اور گھوڑا جوہر ہے؟ جوہر ہے۔ کیا انسان اور گھوڑا جسم مطلق ہے؟ جسم مطلق بھی ہے۔ کیا انسان اور گھوڑا جسم نامی ہے؟ جسم نامی ہے، جسم بڑھتا بھی ہے۔ کیا انسان اور گھوڑا حیوان ہے؟ انسان بھی حیوان ہے اور گھوڑا بھی حیوان ہے۔ کیا انسان اور گھوڑا ناطق ہے؟ نہیں، گھوڑا ناطق نہیں ہے، تو جواب کیا ہے؟ حیوان۔ تو دیکھو جواب بدل گیا، جسم نامی نہیں آیا، الانسان والفرس ما ہما، کیا جواب آیا؟ حیوان۔ کیا جواب آیا؟ حیوان جواب آیا۔ تو دیکھو جواب بدل گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ جسم نامی کیا ہے؟ جن سے بعید ہیں۔ کیوں جن سے بعید ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کے افراد کو دو یا دو سے زیادہ کو پکڑ کر ہم نے ما ہما کے ذریعے، ما ہم کے ذریعے، ما ہوا کے ذریعے سوال کیا، تو جواب میں وہی جنس نہیں آئی، تو یہ کیا ہے؟ جن سے بعید ہوئی۔ تو جن سے بعید اسے کہتے ہیں کہ جس جنس کے افراد کو دو یا دو سے زیادہ پکڑ کر سوال کیا جائے ما ہما، اصلاح ما ہوا کے ذریعے، تو جواب میں وہی جنس نہ آئے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جن سے بعید کہا جائے گا۔ اب اگلی جنس ہے حیوان۔ حیوان بھی ایک جنس ہے، حیوان بھی ایک جنس ہے، تو اب دیکھتے ہیں یہ جن سے قریب ہے یا جن سے قریب نہیں ہے۔ اس کے افراد کون کون سے ہیں؟ انسان ہے اور جانور ہے، انسان اور جانور ہے۔ اب انسانوں زید، ابو بکر، خالد اور گائے، بیل، بکری جتنے افراد ہیں، ان کو ہم دو سے زیادہ کو پکڑ کر اصلاح ماؤ کے ذریعے سوال کریں گے، دیکھیں گے کہ جواب میں وہ حیوان آتا ہے یا نہیں آتا۔ میں کہوں الانسان والفرس ما ہما، انسان اور فرس کیا ہے؟ اب دیکھو انسان اور گھوڑا جوہر بھی ہے، انسان اور گھوڑا جسم مطلق بھی ہے، انسان اور گھوڑا جسم نامی بھی ہے، انسان اور گھوڑا حیوان بھی ہے، انسان اور گھوڑا دونوں ناطق نہیں ہے، انسان ناطق ہے لیکن گھوڑا ناطق نہیں ہے، تو جواب کیا ہے؟ حیوان۔ تو حیوان پہلا جواب آ گیا۔ میں کہوں البقر والغنم ما ہما، کہ گائے اور بکری کیا ہے؟ حیوان ہے، گائے اور بکری حیوان ہے، تو گائے اور بکری جوہر بھی ہے، گائے اور بکری جسم مطلق بھی ہے، گائے اور بکری جسم نامی بھی ہے، گائے اور بکری حیوان بھی ہے، گائے اور بکری ناطق ہے؟ نہیں، گائے اور بکری سائل ہے دونوں؟ نہیں، گائے اور بکری دونوں ذوخوار ہے؟ نہیں، بکری تو گائے تو ذوخوار ہے لیکن بکری ذوخوار نہیں ہے، تو جواب کیا ہے؟ حیوان۔ میں کہوں اب تیسرا سوال، الحمار والانسان ما ہما، گدھا اور انسان کیا ہے؟ تو دیکھو گدھا اور انسان جوہر بھی ہے، گدھا اور انسان جسم مطلق بھی ہے، گدھا اور انسان جسم نامی بھی ہے، ان کا جسم بڑھتا بھی ہے، اور گدھا اور انسان حیوان بھی ہے۔ گدھا اور انسان ناطق نہیں ہے، گدھا انسان ناطق ہے لیکن گدھا ناطق نہیں ہے، گدھا ساحل نہیں ہے، انسان بھی ساحل نہیں ہے، تو دیکھو ان کا جواب کیا آیا؟ ان کا جواب بھی حیوان ہی آیا۔ اس طرح میں کہوں الحمار والبقر والغنم والفرس والانسان، کہ حمار یعنی گدھا، گائیں، بکری، گھوڑا، انسان کیا ہے؟ تو یہ سب جوہر بھی ہیں، جسم مطلق بھی ہیں، جسم نامی بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، لیکن یہ ان کے درمیان تمام مشترک نہیں آئے گا، ان کے درمیان یہ نہیں آئے گا، تو دیکھو ان کا جواب بھی کیا ہے؟ حیوان آیا۔ تو دیکھو حیوان کے جتنے بھی افراد ہیں، آپ دو یا دو سے زیادہ، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 جتنوں کو کر کے آپ سوال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جواب حیوان ہی آئے گا۔ جواب کیا آئے گا؟ حیوان ہی آئے گا۔ تو دیکھو حیوان وہ جنس ہے کہ اس کے افراد کو ہم نے دو یا دو سے زیادہ سے کر کے ہم نے ما ہما کے ذریعے ہم نے سوال کیا، تو جواب میں وہی جنس آئی، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جن سے قریب کہا جائے گا۔ تو یاد رکھیے حیوان کیا ہے؟ جن سے قریب ہے، اس سے اوپر جتنی جنس ہے وہ ساری جن سے بعید ہے۔ حیوان جن سے قریب، جسم نامی جن سے بعید، جسم مطلق جن سے بعید، اور جوہر بھی کیا ہے؟ جن سے بعید ہیں۔ تو جنس کی ہم نے دو قسمیں پڑھ لی، جن سے بعید اور جن سے قریب۔ اب یاد رکھیے فصل کی بھی دو قسمیں ہیں، فصل قریب اور فصل بعید۔ سب سے پہلے فصل کی تعریف پڑھ لیں، فصل کی تعریف دہرا لیں کہ فصل کہتے کسے ہیں۔ یاد رکھیے فصل کہتے ہیں کہ وہ کلی ذاتی ہیں کہ جن افراد پر بولی جائے ان کی حقیقتیں ایک ہی ہو، لیکن یہ جو کلی ہیں یہ اپنے افراد
یہ جو کیا حقیقت ہے، یہ جو کلی ہیں، یہ اپنے افراد کو دوسری حقیقتوں سے، دوسرے افراد سے جدا کریں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فصل کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فصل کہا۔ جیسے ناطق ہیں، ساہن ہیں، ذو خوار ہے، یہ سب کیا ہیں؟ فصلیں ہیں۔ ناہق ہے، ذو مفترس ہیں، یہ ساری فصلیں ہیں۔ اب فصل قریب کسے کہتے ہیں؟ فصل بعید کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے فصل قریب کے وہ ہیں کہ جو جن سے قریب کے افراد سے جدا کر دے، جو جن سے قریب کے افراد سے جدا کرے اسے فصل قریب کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں الانسان ایو حیوان ہوا، الانسان ایو حیوان ہوا، تو حیوان کے اندر کیا ہے؟ انسان بھی آ گئے، جانور گائے بیل بکری بھی آ گئے۔ تو کوئی ایسی فصل ذکر کرو کہ جو حیوان سے انسانوں کو جدا کر دے، آپ کیا کہیں گے؟ ناطق۔ کیا کہیں گے؟ ناطق۔ تو دیکھو ناطق وہ فصل ہے کہ جس نے جن سے قریب، آپ میں نے کہا تھا کہ حیوان کیا ہے؟ جن سے قریب ہیں، تو دیکھو جس نے جن سے قریب سے افراد کو، انسان کو جدا کر دیا، اسے کہیں گے ہم جن سے، اسے فصل قریب کہا جائے گا، جو جن سے قریب سے افراد کو جدا کر دیں۔ اس طرح میں کہوں الفرس ایو حیوان ہوا، حیوان کے اندر انسان بھی آ گئے، گائے بیل بکری بھی آ گئے، گھوڑا بھی آ گیا۔ اب گھوڑے کو آپ نے الگ کرنا ہے انسانوں سے اور گائے بیل بکری سے الگ کرنا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ساحل۔ تو دیکھو ساحل کیا ہے؟ ساحل وہ فصل ہیں کہ جس نے جن سے قریب کیا ہے؟ حیوان، جن سے قریب یعنی حیوان سے افراد کو یعنی گھوڑوں کو کیا کر دیا؟ جدا کر دیا، تو اسے کیا کہیں گے ہم؟ فصل قریب کہیں گے کہ اس نے جن سے قریب سے کیا کر دیا؟ جن سے قریب سے افراد کو جدا کر دیا، اسے کہیں گے ہم فصل قریب کہیں گے۔ اور یاد رکھیے فصل بعید اسے کہتے ہیں کہ جو جن سے بعید سے افراد کو دور کر دے، اسے فصل بعید کہا جائے گا۔ جیسے میں کہوں الانسان ایو جسم نامن ہوا، الانسان ایو جسم نامن ہوا، الانسان ایو جسم نامن ہوا۔ اب جسم نامی کے اندر کون آتا ہے؟ انسان بھی آتے ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، اور گھوڑے بھی آتے ہیں، گائے بیل بکری جانور بھی آتے ہیں، درخت بھی آتے ہیں۔ اب کوئی ایسی فصل ذکر کرو کہ جو درختوں سے انسانوں کو اور جانوروں کو نکال دے، آپ کہیں گے حساس۔ آپ کیا کہیں گے؟ حساس۔ آپ نے کیا کہا؟ حساس کہا۔ اب دیکھو حساس نے کیا؟ انسانوں کو اور جانوروں کو کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ تو کہ حساس وہ فصل ہیں کہ جس نے جن سے بعید سے، اب دیکھو جسم نامی میں نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ جن سے بعید ہے، جس نے جن سے بعید سے افراد کو جدا کیا ہے، اسے کیا کہیں گے ہم؟ جن سے بعید کہیں گے۔ اسے کیا کہیں گے؟ اسے کیا کہیں گے ہم؟ فصل بعید کہا جائے گا۔ اس طرح میں کہوں الانسان ایو جسم ہوا، کہ انسان کون سا جسم ہے؟ انسان کون سا جسم ہے؟ تو دیکھو جسم کے اندر انسان بھی آ رہے تھے، جانور بھی آ رہے تھے، درخت بھی آ رہے تھے، پتھر بھی آ، درخت بھی آ رہے تھے۔ تو پھر کوئی ایسی فصل ذکر کرو، کوئی ایسی فصل ذکر کرو کہ پتھروں سے، دریاؤں سے، زمینوں سے، پہاڑوں سے کس کو؟ انسانوں کو، درختوں کو اور جانوروں کو علیحدہ کر دو، تو آپ کہیں گے جسم نامی۔ جیسے جسم نامی کہیں گے انسان بھی الگ ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ انسان بھی الگ ہو جائیں گے، جانور بھی لگ جائیں گے اور الگ ہو جائیں گے، درخت بھی پتھروں سے اور پہاڑوں سے، جو باقی چیزوں سے کیا ہو جائیں گے؟ جسم مترک سے الگ ہو جائیں گے۔ تو دیکھو جسم نامی وہ فصل ہے، جسم نامی وہ فصل ہے کہ جس نے جن سے بعید سے افراد کو جدا کر دیا، تو اس جسم نامی کو کیا کہا جائے گا؟ فصل بعید کہا جائے گا، کیونکہ اس نے کس سے؟ جن سے بعید سے افراد کو جدا کیا، اس لیے اسے کیا کہا جائے گا؟ فصل بعید کہا جائے گا۔ فصل قریب اسے کہیں گے کہ جو جن سے قریب سے افراد کو جدا کرے، اسے کیا کہیں گے؟ فصل قریب کہیں گے۔ تو دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم نے تھوڑی اور معلومات حاصل کر لی، آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ چند معلومات ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔